اور عورتیں سب سے زیادہ جملہ بولتی بھی یہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ناشکری ہوتی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ کیا یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ کیا یہ کھانا کھانے کے بعد، پانی کی پینے کے بعد الحمدللہ یا اللہ اکبر یا اللہ کی تعریف یا حمد و ثنا یا اس کا شکر نہیں بھیجتی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا تو شکر بھیجتی ہیں، یہ اللہ کا تو شکر ادا کرتی ہیں، کھانے کے بعد تو الحمدللہ کہتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور جب بھی شوہر سے بات کریں گی، ذرا سی بات ہو جائے، شوہر ان کے لیے ساری زندگی تھکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کے سورج کو اپنے سر کے اوپر اتار لیتا ہے، صرف بیوی کو اچھے کپڑے پہنانے کے لیے، بیوی کے چہرے پہ خوشی دیکھنے کے لیے، بچوں کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے۔ لیکن جب تھوڑی سی کوئی شوہر کے سے کمی ہو جائے تو اس کمی پر یہ عورت کہتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے کیا ہمارے لیے آج تک کیا ہے، ہمارے لیے کون سا تم نے کیا کر دیا۔ یعنی وہ بیچارہ ٹینشن میں مرا جا رہا ہے، شادی سے پہلے نو ٹینشن تھا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ بتانے والا، نہ کوئی موبائل چیک کرنے والا، کہیں سے کہیں تک کوئی تھا نہیں، وہ نو ٹینشن پھر رہا تھا، زندگی بہترین گزر رہی تھی۔ وہ ذرا سا لڈو کھا کے وہ ایسا پچھتا رہا ہے کہ اب اس کے بعد اس لڈو کو تھوک نہیں سکتا۔ وہ بیوی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور پھر بیوی اگر پھر بھی اسے ایسا تانا دے گی تو شوہر کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے کر بھی پا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ مرد ہیں، ورنہ جب میں اسٹوڈیو میں الگ میری ویڈیوز جب ریکارڈ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر عورتوں کے ہی جو حقوق ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، کیونکہ عورتوں کی بڑی خطرناک گالیاں ہوتی ہیں وہ میں نہیں سن سکتا، وہ بڑی خطرناک کہ سارے مرد حقوق مردوں کے لیے اور یہ وہ، بھائی دونوں کے حقوق ہیں، لیکن عورتوں کو چاہیے کہ جو اسلام نے، شریعت نے ان پر پابندی لگائی ہے، جن چیزوں میں باؤنڈ کیا ہے شوہر کی فرما بردار رہنے کے لیے، شوہر کی فرما برداری کرنے کے لیے، ان چیزوں کو ضرور فالو کریں، ورنہ یہ ایک دو جملے عورت کی ساری عبادتوں نمازوں کو برباد کر دیں گے۔ اور کیا فائدہ کہ اگر قیامت کے دن اس عورت کو ناشکری عورتوں کی فہرست میں کھڑا کر دیا جائے تو پھر وہ قیامت کے دن اس کو حساب دینا بڑا مشکل پڑے گا۔ اس لیے عورتوں کو بھی یہ بات چاہیے، آپ جا کر بتائیں، عورتوں کو سمجھائیں، روزانہ ایک معمول گھر کے اندر بنائیں کہ روزانہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کوئی یہ کتاب لے لیں، کوئی کتاب، میری کتاب آئی ہوئی امت کی ضرورت آ چکی ہے، اس میں ہر مسئلہ آپ کو ملے گا اور بڑی آسان زبان میں وہ کتاب آپ کو ملے گی۔ آپ اس کتاب کو پرچیز کر سکتے ہیں، اس کتاب کو آپ لیجئے، وہ کتاب آپ گھر میں پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، روزانہ ایک صفحہ اس کتاب کا آپ بچوں کو روزانہ سناؤ، انشاءاللہ ایسا اثر ہوگا کہ آپ دیکھیں گے گھر میں دینی ماحول پیدا ہوگا۔ دینی ماحول کی ضرورت ہے، جب ہم خود بدلیں گے ہماری فیملی بدلے گی، ہماری نسلیں بدلیں گی، ہم قبر میں ہوں گے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔